اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات اور قرآن و حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی اسی طرح آپ کے سوالات پر گفتگو ہوگی اور اس گفتگو میں ہمیں ساتھ حاصل رہے گا مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کا۔ سوالات کے سلسلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں تو جو آج کے کاغذات پر پہلا سوال خاکسار آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، اس کا تعلق زندگی میں پیش آنے والے ایک حقیقت سے، اور وہ حقیقت انسان کے لیے ایک تلخ حقیقت ہوتی ہے بعض حالات میں۔ میری مراد طلاق سے متعلق ہے۔ طلاق کے متعلق شریعت اسلامیہ نے کیا تعلیمات دی ہیں اور کن کن مراحل میں اور کن حالات میں اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے، اس کے متعلق ہمارے بہت سے ناظرین ای میل کے ذریعے یا بعض دوست احباب جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے متعلق وضاحت چاہتے ہیں۔ کئی ایک پروگراموں میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن بعض احباب کا یہ کہنا تھا کہ اگر آسان الفاظ میں جو طلاق کے مختلف قسمیں یا مراحل ہیں ان کو اگر بیان کر دیا جائے تو ہمارے لیے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ یعنی تلخ حقیقت اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک شادی کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا اصل مقصد اور مطمع نظر تو دو انسانوں کا اکٹھے رہ کے اچھے طریق پر زندگی اکٹھے گزارنا اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں مہیا کرے ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا ہے۔ لیکن حالات کے پیش نظر بعض دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ علیحدہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے بطور قانون اس کی اجازت بھی اسلام نے دی ہے تاکہ انسان کو اگر اس حال کی ضرورت پڑے تو اس کو اختیار کر سکے۔ گو کہ اس کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سے بہت ہی ناپسندیدہ یا سب سے ناپسندیدہ کہہ لیں۔ تو بہرحال آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ آغاز میں تو محترم ظہیر صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ خاصا طلاق کی جو مختلف قسمیں ہیں، مثلا اس کے اصطلاحی نام ہیں کہ طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، طلاق بتہ کیا ہے، اگر آپ آسان الفاظ میں بیان کر دیں کہ عام ضرورت کے مطابق لوگ سمجھ سکیں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ طلاق کے لیے کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، فقہا نے بھی وہ استعمال کی ہیں اور بعض اصطلاحات کتب احادیث سے بھی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی جو طلاق کے متعلق ہے، دو معروف قسمیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، ایک ہے طلاق حسن اور ایک ہے طلاق احسن۔ یہ تو اس کی دو الگ الگ قسمیں اس لحاظ سے ہیں کہ ایک میں عرصہ کم ہوتا ہے، کم عرصے میں تمام طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے
وہ کتب احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں اس طریق کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جس میں حضور نے نکاح اور طلاق وغیرہ کے معاملات پہ کافی تفصیلی گفتگو فرمائی. آریہ دھرم میں حضور کی جو تصنیف لطیف ہے اس میں حضور نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس کے بعد ایک طہر تک انتظار کرے، اور جب عورت کو پیریڈز آ گئے پھر وہ پاکیزگی کی حالت میں جائے، تو جب وہ وہ ایک لحاظ سے 1 مہینہ گزر جائے گا، اور ایک لحاظ سے وہ جو طہر ہے وہ نیا آ جائے، تو اس میں وہ دوسری طلاق دے. اور یہ 2 طلاقیں جو ہیں وہ ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر جو تیسرا طہر ہے، گویا جو تیسرا مہینہ شروع ہو اور دوسرے پیریڈز کے بعد تیسرا طہر آئے، تو اس میں وہ سوچ لے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو پھر دائمی جدائی ہو جائے گی، اور اگر وہ روکنا چاہتا ہے تو پھر اس کو روک لے. لیکن اگر وہ اس میں بھی طلاق دے دیتا ہے تو پھر گویا ان 3 مہینوں کے عرصے میں اس نے 3 دفعہ طلاق کہہ کے اپنی بیوی سے ایک دائمی جدائی اختیار کر لی. جب وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کہ وہ بیوی اب اس کی بیوی نہیں رہی، یعنی نہ اس کے ساتھ وہ طلاق بغیر نکاح کے صلح ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، اور نہ نئے نکاح کے ساتھ وہ رجوع ہو سکتا ہے، جب تک کہ حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، جو قرآن کریم نے ایک شرط لگائی ہے کہ جب تک کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی نہ کرے اور پھر وہاں سے وہ خاوند بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے اس عورت کو طلاق دے دے، یا وہ خاوند فوت ہو جائے، تو پھر وہ اس خاوند کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ صلح کر سکتی ہے. یہ ہے طلاق حسن. اور ایک ہے طلاق احسن، جس میں کہ یہ ہے کہ ایک لمبا پیریڈ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، اور اس کے بعد اس کے لیے 3 کرو قرآن کریم نے استعمال کیا، کہ وہ جو کرو ہے وہ طہر کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے اور حیض کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. تو عورت کے وہ 3 پیریڈز تک وہ انتظار کرے گا، اور اس میں وہ اپنی بیوی کو واپس لینے کا حق رکھتا ہے. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر وہ ان میں صلح کی، اصلاح کی کوئی ہو ارادہ، تو وہ اس عرصے میں جو 3 مہینے کا عرصہ ہے، 3 کرو کا عرصہ ہے، اس میں وہ اپنی طلاق واپس لے سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں. اس کو یہ پھر بعد میں رجی اور بائن اور بتہ کی الگ تشریح بیان کر دوں گا. تو یہ اگر وہ ان 3 مہینوں کے درمیان طلاق واپس نہیں لیتا تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ کنفرم 3 مہینوں کے بعد ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں پھر وہ اگر اس کے بعد ان کا کوئی صلح کا ارادہ ہو تو پھر وہ، پہلے میں نے کہا تھا کہ ان 3 مہینوں میں بغیر نئے نکاح کے وہ طلاق واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ گزر جاتے ہیں تو وہ طلاق مکمل ہو گئی. اب اگر ان کے درمیان کوئی صلح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر نئے نکاح کے ساتھ، نئے حق مہر کے ساتھ، عورت کی رضامندی کے ساتھ وہ ایسا ہو سکتا ہے. ان 3 مہینوں کے بعد وہ طلاق ایک دفعہ دی ہے اس نے ایک ہی دفعہ طلاق دی. اور اگر اس نے مثال کے طور پہ جو میں نے طلاق حسن جو بیان کی، اس میں بھی اگر وہ کہتا ہے 3 دفعہ طلاق، 6 دفعہ طلاق، تو وہ طلاق ایک دفعہ ہی کنسیڈر ہوتی ہے، اور اس میں بھی وہ طلاق ایک دفعہ ہی شمار ہوتی ہے. اور سوائے اس کے کہ جو جیسے میں نے طلاق حسن کے متعلق فرمایا کہ ہر مہینے کے بعد وہ ایک دفعہ طلاق کو ریپیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ پروسیجر جو 3 کا مکمل ہوتا ہے تو وہ طلاق 3 مہینے میں ہو جاتا ہے، وہ 3 مہینے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی یہ جو ہے ثلاثہ قروء، اس میں وہ 3 مہینے تک ایک دفعہ طلاق دے دی، 3 مہینے اس کے پاس پیریڈ ہے، عدت کا پیریڈ ہے، وہ عورت اسی خاوند کے گھر میں ہی رہے گی، اور اس صورت میں اگر وہ صلح کرنا چاہیں
تو کسی نکاح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. خامد کا رجوع کر لینا، خامد کا کہہ دینا کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی، یا خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی مراسم ہیں وہ قائم کر لینا، یہ اس بات کا اشارہ ہوگا، اس بات کا وہ ایک قسم کا اس کی طرف سے ارادہ ہوگا کہ اس نے طلاق کو واپس لے لیا. تو یہ لیکن اگر وہ یہ 3 مہینے کا پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے صلح نہیں کر سکتا. اگر صلح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، صورت پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ اس عورت کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ کر سکتا. اب اس قسم کے جو موقع ہیں اس کے پاس 3 ہیں. مثال کے طور پہ اس نے ان 3 مہینوں میں طلاق واپس لے لی، تو وہ ایک دفعہ کی طلاق اس کی کنسیڈر ہو جائے گی، شمار ہو جائے گی. یعنی وہ استعمال کر لیا اس نے اپنا ایک، ہاں جی، گو کے واپسی ہو گو واپس ہوگی، لیکن اس نے وہ ایک طلاق کا اپنا حق جو ہے، جو خدا تعالیٰ نے اسے 3 طلاق دینے کا حق دیا تھا ایک بیوی کو، اس نے ایک حق استعمال کر لیا. یا اگر اس نے رجوع ان 3 مہینے میں بغیر نکاح کے صلح نہیں واپس نہیں لی تھی طلاق، 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ طلاق جب مکمل ہو گئی، بیوی آزاد ہو گئی، وہ چاہے تو کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے. وہاں پہ اگر ان دونوں فریقین میں، ان دونوں خاندانوں میں پھر صلح کی کیفیت بنتی ہے تو نئے نکاح کے ساتھ وہ رجوع کر لیتا ہے خاوند، اور میاں بیوی میں صلح ہو جاتی ہے. تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ وہ اس کی ایک طلاق شمار ہو گئی، اس نے ایک اپنا حق استعمال کر لیا، اب دوبارہ ان کی خانہ آبادی ہوگی. اب اس کے بعد پھر ان کے درمیان اگر کیفیت ہوتی، چاہے وہ 2 دن کے بعد ہو، چاہے 10 سال کے بعد ہو، چاہے 20 سال کے بعد ہو، پھر اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے پاس 3 مہینے کا عرصہ ہے. وہی اسی طرح کہ اگر ان 3 مہینوں میں وہ 3 قروب کے اندر وہ چاہے تو بغیر کسی نکاح کے رجوع کر لے، نہیں اگر کر لیتا ہے تو دوسرا موقع بھی اس نے اپنا استعمال کر لیا. یا اس کے بعد اگر وہ نئے نکاح کے ساتھ، یعنی گویا اس لحاظ سے تیسری دفعہ نکاح کر کے وہ اسی بیوی کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، تو کہیں گے کہ اس کے 2 حق جو ہیں وہ استعمال ہو گئے. پھر اس کے بعد چاہے وہ 10 دن ہو، چاہے 20 دن ہو، چاہے مہینہ ہو، چاہے 20 سال ہوں، پھر اگر ان کے درمیان طلاق کی کیفیت پیدا ہوئی تو پھر اب نہ وہ اس میں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت مکمل ہونے پہ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. پھر وہ اس پہ وہی شرط حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ والی لگے گی کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی کرے گی وہاں بغیر پلاننگ کے، وہاں سے اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے، وہاں وہ خامند فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس خامند کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ وہ صلح خانہ آبادی کر سکتی ہے. اس طریقے کو طلاق احسن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک لمبا پیریڈ ہے، لمبا عرصہ ہے اور مختلف مواقع ہیں. مواقع تو خیر اتنے ہی ہیں، 3 ہی ہیں، لیکن اس میں عرصہ لمبا ہے. اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی میں طلاق ہوئی، ان کے درمیان وہ علیحدگی ہو گئی، وہ 3 مہینے گزر کے کنفرم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بچے وہ الگ الگ رہنے لگ گئے، بچے بڑے ہو گئے. مجھے خود ایسے کیسز کا پتہ ہے کہ 20 سال کے بعد جب بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ہمارے والدین اب ایک عرصے سے الگ الگ رہ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کی اگر کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے. انہوں نے باقاعدہ مرکز سے پوچھا بھی، تو چونکہ ان کے درمیان ایک دفعہ ہی وہ طلاق ہوئی تھی، اس لیے نئے نکاح کے ساتھ 20 سال کے بعد نئے نکاح کے ساتھ انہی کے درمیان خانہ آبادی ہو گئی. تو اس میں یہ ہو گئی طلاق حسن اور احسن کی. اب رہ گئی طلاق رجی، طلاق بائن اور طلاق بتہ. طلاق رجی وہ طلاق ہے جس میں خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس کی 2 کیفیتیں ہیں. ایک عام طور پہ فقہا نے صرف ایسی طلاق کو جس میں وہ عدت کے اندر بغیر نئے نکاح کے بغیر اپنی مرضی سے جب طلاق کو واپس لے لیتا ہے تو اس کو بعض فقہا نے طلاق رجی کہا ہے. اور یہ جب 3 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے تو وہی طلاق جو ہے وہ طلاق بائن کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یعنی طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں نئے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے یہاں پہ میں یہ بھی ضمناً بیان کر دوں، اسی لیے جو خلا ہے وہ چونکہ قضاء کے ذریعے عورت کی درخواست پر قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے وہ طلاق بائن کے حکم میں آتا ہے. کیونکہ خلا جو ہے وہ عورت اپنا حق استعمال کر کے قضاء کے ذریعے حاصل کرتی ہے، اس لیے وہ
اس کی عدت 1 مہینہ ہے، وہ خواہ عدت ہو خواہ عدت کے بعد ہو۔ خلا کا فیصلہ ہونے کے بعد خاوند اپنی بیوی کو بغیر نکاح کے واپس نہیں لا سکتا، اگر انہوں نے چاہے وہ بیوی کی رضامندی ہو، اور طلاق بائن میں تو بیوی کی رضامندی لازمی ہوتی ہے، تو چاہے بیوی کی بھی رضامندی ہو تب بھی ان کے درمیان نیا نکاح ہی ہوگا۔ اس لیے گویا طلاق رجی وہ طلاق ہے جس میں بغیر نکاح کے خاوند اپنی واپسی ہو جاتی ہے، اور طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں خاوند اور بیوی دونوں کی رضامندی سے نئے نکاح کے ساتھ ان کے درمیان صلح ہوتی ہے اور واپس ہوتی ہے جو طلاق ہے، یہ ہوگی طلاق۔ لیکن ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض فقہا نے طلاق بائن کو بھی رجی کہا ہے، وہ اس صورت میں کہ اس میں بھی رجوع ہو جاتا ہے لیکن نئے نکاح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اور تیسری صورت جو طلاق بتہ ہے، اس میں نہ رجوع نکاح کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کے بغیر، جس میں وہ شرط لگے کہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ کی حد میں عورت پہنچ جائے، یا میاں بیوی کے درمیان 3 طلاقیں ہونے کے بعد جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو وہ طلاق بتہ کہلاتی ہے، جو قطعی طلاق کہلاتی ہے، جس میں پھر نہ نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے نہ بغیر نکاح، نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے نہ عدت کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ میرا خیال ہے کہ کافی ہم نے اس سے ہٹ کے جو فقہی اصطلاحات تھی یا بڑی بڑی یا گہرے گہرے جو تھے ان سے ہٹ کے عام فہم زبان میں جتنی اس پر بات ہو سکتی تھی وہ کر لیے، جزاکم اللہ۔ اب عبادات کے حصے کے متعلق ایک سوال ہے ہمارے پاس، شبانہ نوید صاحبہ نے کینیڈا سے ہمیں یہ بھجوایا ہے کہ عورتوں کے نماز کے تعلق میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ جو ہے نئی مساجد جو ہیں وہ بنتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر کوئی مسجد زیر تعمیر ہے تو اس کے نقشے کے حساب سے، پلاننگ کے حساب سے عورتوں کے لیے کس جگہ نماز کی ادائیگی کے لیے حصہ مخصوص کرنا اسلامی نقطہ نظر سے زیادہ بہتر ہے، کہ وہ دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، یا بالکل پیچھے ہونا چاہیے؟ حدیث میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ حدیث میں جو اصل حکم ملتا ہے اور جس کو فقہا بھی جس پہ متفق علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جگہ مردوں سے پیچھے ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ اس لیے ایسی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خاص طور پہ مسجد نبوی میں، وہ چونکہ کوئی بہت زیادہ بڑا مسقف حصہ نہیں تھا، بہت بڑی مسجد نہیں تھی، الگ الگ حصے، ایک ہال ایک کمرہ تھا، تو اس میں اور اس طرح پارٹیشن ہونا بھی مشکل تھی اس وقت ان حالات کے لحاظ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آگے مرد ہوں، اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں، اور اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوں۔ یہ ہے عام طریقہ جو اس زمانے میں رائج تھا، لیکن اس کے بعد جب حالات ایسے ہوئے تو مختلف وقتوں میں مختلف اطراف میں دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، اوپر بھی، نیچے، اب تو نیچے بھی اور پیچھے بھی، جی پیچھے بھی، یہ مختلف جگہوں پہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے کا تو شاید ہمارے پاس بہت زیادہ نہ ہو، تو اس دور میں بھی ہم دیکھیں تو قادیان سے ہم شروع کرتے ہیں، تو قادیان میں مسجد اقصیٰ میں کچھ عرصہ پہلے، یعنی جو اوائل میں دیکھا جائے پارٹیشن سے پہلے، تو قادیان میں جو بزرگ بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں بائیں طرف عورتوں کی جگہ ہوتی تھی، اور مسجد مبارک میں دائیں طرف، اور اب جو اگر ناظرین جانتے ہیں جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اب بھی جو بیت الفکر وغیرہ ہے اور بیت الذکر اور بیت الفکر وغیرہ ہے، غالباً بیت الفکر، اس میں جو بیت الدعا سے پہلے جو کمرہ آتا ہے اس میں عورتوں کے لیے انتظام ہوا کرتا تھا، اور مین مسجد میں مردوں کا انتظام ہوتا تھا۔ اگر ہم ربوہ میں دیکھیں تو ربوہ میں اوائل میں اور اب کچھ عرصہ پہلے تک بھی مسجد اقصیٰ میں، جب مسجد اقصیٰ بنی تو اس میں ویسے تو عورتوں کے لیے دائیں اور بائیں اور پیچھے اوپر گیلریاں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جگہ کم تھی، اس لیے
بائیں طرف عورتوں کے لیے وہ اس میں ڈویژن کر کے پارٹیشن کر کے مین ہال کے درمیان وہ پیچھے تک صحن تک پارٹیشن ہو جاتی تھی اور وہاں پہ عورتوں کے لیے وہ جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی. اسی طرح مسجد مبارک میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو نئی پہلی کے جو اس میں اوپر گیلریاں تھیں، لیکن اب جو ہے اب بھی اوپر گیلریاں ہیں لیکن وہ پچھلے حصے میں ہیں، اور دائیں بائیں پیچھے پورا حصہ جو اوپر ہے وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے. یہاں پہ اگر ہم بیت الفتوح میں دیکھیں تو اس میں نیچے پورا ہال جو ہے، اوپر والا ہال مرد اس میں نماز پڑھتے ہیں، نیچے والے ہال میں عورتیں پڑھتی ہیں. اور مسجد مبارک مسجد فضل میں دیکھیں تو اس میں الگ ہال ہیں. مسجد نصرت ہے وہ دائیں طرف ہے، مین ہال کے دائیں طرف بنتا ہے، اور جو محمود ہال ہے وہ مین ہال سے پیچھے بنتا ہے. تو یہ اصل میں تو دیکھنا یہ اب اس میں کوئی ایسی بنیادی طور پہ اس کی بھی میں نے وجہ بیان کر دی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک بیریئر جو حضور نے فرمایا وہ بچوں کی صفوں کا تھا، کہ پہلے مرد اور درمیان میں بچے آ جائیں پھر عورتیں، کوئی ایک پردے کی ایک کیفیت. تو جیسے لوگوں کو میسر ہو تعمیر کرتے وقت جہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ آسانی سے ان کے لیے ہو بنانی آسان ہو وہ بن سکتی ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. شرعی لحاظ سے شرعی اس میں لحاظ جی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی خاص حصہ جو ہے مخصوص کیا جائے. جی ٹھیک ہے. خاصا اگلے سوال کی طرح چلیں تو اس کا بھی اتفاق سے تعلق اس کا عورتوں کے جو ہے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے. عبادت کا شوق اور ذوق ہر انسان میں ہونا چاہیے. عورتیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو اس میں حصہ لے سکیں، لیکن بعض دفعہ بعض جگہ پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ عورتیں مل کر کسی گھر میں کسی نماز سینٹر پر جو ہے اپنے جب اوقات میں فرض کریں مرد جو ہیں وہ کام پر گئے ہوئے ہیں تو ان اوقات میں جب وہ فارغ ہیں کیا عورتیں اکٹھی ہو کر کسی جگہ پر نماز باجماعت ادا کر لیا کریں اور کوئی عورت ہی ان کی امامت کروا دیا کرے. اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات؟ اصل میں جو نماز باجماعت کی ادائیگی کا حکم جو ہے وہ اسلام نے مردوں پہ فرض کیا ہے اور عورتوں پہ نماز باجماعت کی ادائیگی فرض نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس سے منع بھی نہیں کیا کہ اگر وہ کسی جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور نماز کا وقت ہے تو وہ باجماعت ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں. ایسی صورت میں کوئی عورت ان میں امامت کروائے گی، اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر عورت وہ صف کے اندر ہی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جس طرح مرد امام جو ہے صف سے آگے کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں بلکہ اندر ہی کھڑی ہوگی. اور اس کے اگر ہم قرون اولیٰ میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے صحابہ کے دور میں دیکھیں تو صحابیات عورتوں کی امامت کروایا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوتی ہیں. ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ عورتوں کو بعض اوقات نماز کی امامت کروا دیا کرتی تھی. اسی طرح حضور کی ایک صحابیہ تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ میں یہاں پہ انتظام اگر ہمارا عورتوں کا ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مرد ان کے لیے اذان بھی دیا کرتا تھا، تو وہ ام ورقہ عورتوں کی امامت کروا دیا کرتی تھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ جو حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے واقعہ، اس سے تھوڑا سا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر عورتوں نے باقاعدہ کوئی اس طرح کا انتظام کرنا ہو تو میرا استدلال اس سے یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر نظام جماعت سے ان کو باقاعدہ اجازت لے لینی چاہیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام ورقہ نے بھی ایک درخواست کی اور حضور نے اس کی اجازت دی. لیکن اگر کبھی کبھار وہ اپنے اجلاس کے موقع پہ اکٹھی ہوتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. اور خلفائے سلسلہ خلفائے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ملتے ہیں جو ارشادات جس میں انہوں نے اجازت دی. مثلا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اسی قسم کا سوال کہ جائز ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں گھر میں ہی
نماز پڑھ لیں اور جماعت کر لیں. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھ لیں اور جماعت کر لیں. وہ گھر میں بھی جماعت کر سکتی ہیں. اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت جماعت کرا سکتی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں کرا سکتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے گاہے جہاں پہ عورتیں اکٹھی ہوتی تھی ان کی نماز کی امامت کروا دیا کرتی تھی. اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کو التزام کے ساتھ اس کا بنانا، وہ نظام الگ انتظام کرنا جو ہے وہ جیسے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کی اور حضور نے ان حالات کو دیکھ کے ان کی تربیت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دی. اس طرح نظام جماعت کی اجازت سے ایسا ہو سکتا ہے. نظام کی علم میں ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی قباحت اس سے پیدا نہ ہو سکے، تاکہ یہ نہ ہو یا یہ احتمال نہ رہے کہ کسی جگہ کوئی الگ پاکٹ جو ہے وہ بنا کے اپنے طور پہ مین مسجد سے ہٹ کے اس پریکٹس کو شروع نہ کر لیں، تاکہ وہ نظام کے ذریعے جو ہے باقی جہاں تک ان کے اجلاسات یا کبھی اکٹھے ہو کر کبھی کسی جگہ پہ وہ اکٹھی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی وہ تو پہلے سے ہی نظام جماعت کے انڈر ہی چل رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس اجلاس کے لیے جمع ہوئی ہیں اور پھر وہاں پر وقت ہو گیا تو انہوں نے جماعت کروا لی ہے. امام کے لیے ایک یہ شرط جو ہے وہ قرآن نے یا اسلام نے یہ بتائی ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہو. اگر ایسی صورت ہو کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور قرآنی علم رکھنے والی سب سے زیادہ عورت ہے تو کیا ایسی صورت میں یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ عورت ان کی امامت کروا دے؟ وہ ایسی کسی بھی صورت میں جب مرد موجود ہیں تو پھر مرد ہی امامت کروائے گا، عورت امامت نہیں کرواتی. مرد کو جتنی نماز آتی ہے، جیسی آتی ہے، جتنا ہے وہی امامت کروائے گا. یہ تو اس کے متعلق احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی عورت نے کبھی مردوں کی امامت نہیں کروائی. ہاں عورت عورتوں کی امامت کروا دیتی ہے، لیکن مردوں کی امامت عورت نے کروائی ہو ایسی کوئی احادیث سے کوئی ایسی نص نہیں ملتی. بلکہ یہ معاملہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں باقاعدہ مجلس افتاء میں ایک لمبا عرصہ زیر غور آنے کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں جب سفارشات بھیجی گئیں تو حضور نے بہت لمبا اس پہ ایک بڑا تفصیلی فیصلہ فرمایا تھا اور سفارشات مجلس افتاء کی اکثریت کی سفارشات کو حضور نے قبول فرمایا. یہی سفارشات تھی لیکن اس میں ایک بڑی تفصیلی وضاحت حضور نے فرمائی اور حضور نے کئی اس میں دلائل دیے کہ عورتوں کو کیوں اسلام نے منع کیا. اس میں ایک حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ نماز باجماعت فرض ہے مردوں پہ اور یہ ایک روزانہ کی 5 نمازیں ہیں اور عورت پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسے ایام آتے ہیں اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے میں جس میں کچھ دن اس میں نمازیں ہی معاف ہیں، اس لیے وہ ہو نہیں سکتی. اسی طرح حضرت صاحب نے ایک بڑا اخلاقی جو نقطہ بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات انسان نماز پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے تو قمیض انسان کا پونچا پھنسا ہوتا ہے، قمیض پھنسی ہوتی ہے، تو اس قسم کی کیفیت میں عورت کی بے وقری ہوگی. اس کو اسلام نے تو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے، عورت کو پردے میں رکھا ہے اور ہمیشہ عزت اور توقیر کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے اس قسم کی جو ہوتی ہیں بعض قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جو وہ ایک لحاظ سے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی باتیں جو اسی طرح حضرت صاحب نے یہ بھی اس میں خاص طور پہ فرمایا کہ عورت کے لیے جو اس کو اسی لیے اس پہ نماز جو ہے وہ فرض نہیں کی باجماعت کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. اس کے لیے مرد کو کہا کہ وہ باہر نکل کے نماز پڑھائے اور اس لیے وہ چاہے وہ زیادہ قرآن جاننے والی ہو، زیادہ عالمہ ہو، لیکن جیسا بھی مرد ہوگا وہ ویسی ہی اسی طرح کی نماز وہ پڑھائے گا اور امامت وہی کروائے گا. یہ اصولی فیصلہ جو ہے وہ اسلام نے کر دیا. اس لیے یہ بعض جگہ یہ اشتباہ پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا اکثر نے بعض ایسی تصاویر دیکھی ہیں کہ جس میں کوئی عورت جو ہے مردوں کی امامت کرائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کسی بھی جگہ، وہ سارا علم ہے، لیکن بعض جگہ دیکھ کر نوجوان نسل میں ہمارے نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں
آج کل جو نالج کے جو ذرائع ہیں انٹرنیٹ وغیرہ یا سوشل میڈیا کی بعض چیزیں ان سے جب شیئر کرتے ہیں چیزیں تو یہ پیغامات بعض دفعہ طے میں چلے جاتے ہیں بہتے ہوئے کہ شاید یہ جائز ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو اس لیے بعض اوقات کہ یہ بعض وضاحت ہو یہ جائے۔ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کے نزدیک اس قسم کا بھی کہ یہ کیا پھر مساوات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مساوات اسلام اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق میں مساوات نہیں رکھی، عورت کو ایسی اس میں بعض ایسی صفات ہیں جو عورت میں ہیں مرد میں نہیں، بعض مرد میں ایسی صفات ہیں جو مرد میں ہیں عورت میں نہیں ہیں۔ جب تخلیق نے، جب قدرت نے تخلیق میں ہی فرق کیا ہے تو پھر ایسا کہنا کہ وہ ضرور مساوات ہو، ہمارے اس پروگرام میں بھی بعض اوقات آیا ہے کہ دنیا بھی کب مساوات کرتی ہے۔ یعنی جو لوگ اصل میں مساوات کا شور ڈالتے جی۔ ہیں ان کے ہاں بھی کب اس طرح ہے بالکل، کہ جی، جی ہاں۔ ہر چیز میں 100% جو ہے اس کو برابر لا کے رکھا ہوا۔ اب بچے کی جو پریگننسی ہے، بچے کا حمل جو ہے وہ قدرت نے عورت کے حصے میں ہی رکھا ہے، اور وہ ساری تکلیف کو عورت برداشت عورت کر ہی سکتی ہے اور برداشت بالکل۔ کرتی ہے، اپنی نزاکت کے باوجود برداشت کر ہاں جی۔ سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے جہاں پر یہ شور مچایا جاتا ہے وہاں دیکھیں کہ چلیں امامت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ ان کے مسائل نہیں ہیں، کھیل تو ان کے ہیں نا جی، چیزیں بالکل۔ جس پر وہ اپلائی ہاں کرتے جی۔ ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے کبھی برابر مقابلے تو نہیں انہوں نے الگ کروائے، الگ ہوتے ہیں۔ الگ الگ کرواتے ہیں، اس کے اولمپکس ہوں یا کوئی بھی جی۔ چیز ہو۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں برابر ہے تو پھر اس پر کیوں نہیں لے آتے؟ اور اسی طرح زندگی کے جتنے بھی جو ہیں وہ شعبہ جات ہیں اس میں یہ اسی جو طرح اگر ہوتا ہے۔ سیاست دیکھی جائے، اگر دنیا کی جو سربراہیاں ہیں وہ دیکھیں تو اتنے سینکڑوں ممالک میں کتنی ہیں جو انگلی پہ گنی جاتی ہیں جن کی سربراہ خواتین ہیں۔ ہاں جی، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کتنا حصہ، دنیا کی ساری پارلیمنٹس کو اکٹھی کر لیں اس میں کتنا حصہ عورتوں کا ہے اور کتنا مردوں کا۔ اور وہ اس وجہ سے اس میں تعداد میں فرق نہیں کہ اسلام نے روکا جی ہوا ہے، بالکل نہیں۔ کیونکہ اگر جو ملکوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے جو 200 سے زیادہ ہیں جی تو اس میں 52 ملک ایسے ہیں جو اسلامی ہیں نام کے لحاظ جی سے، بالکل وہاں پر بھی اسلامی تعلیمات کا نفاذ جو ہے وہ بالکل الگ بحث ہے۔ بالکل۔ تو ان 52 کو نکال کے بھی باقی میں تو پھر 75 جو ہیں کم از کم اس میں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے، اس لیکن لیے گراؤنڈ ریالٹی جی، یہ ہے ہاں کہ جی، وہ نہیں ہے بالکل۔ اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرق رکھا ہے کائنات میں وہ موجود ہے، بالکل۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمتوں کی وجہ سے اسی کے نتیجے میں یہ نظام جو ہے وہ بیلنس رہ کے چل رہا ہے۔ بالکل۔ ورنہ جو ہے اس میں جو ہے ایسی صورتحال ہوتی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے اور جس سے ٹکراؤ پیدا ہوتا۔ جی بالکل۔ بہرحال ایسا اس سوال کے بعد ہمیں یہ اپنا سلسلہ آج کا یہاں روکنا پڑے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور آپ کے نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔